میں جس شاعرہ کو اب دعوت دینے جا رہا ہوں وہ ہندوستان میں ایک دانشگاہ میں مہمان پروفیسر کی حیثیت سے بہت دنوں تک رہیں، اور وہاں کی ادبی زندگی میں ان کی وجہ سے بہت زیادہ تموج پیدا ہوا۔ اس تموج کے علاوہ ان کے جو اکتسابات اب تک رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادبی حلقوں میں اس کی بازگشت ہر جگہ پر ہوئی جہاں جہاں پر ان کی کتابیں پہنچیں اور ان کا کلام سنا گیا۔ محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ پاکستان سے تشریف لائی ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں۔ فہمیدہ ریاض صاحبہ، اور دیکھیے کہ کس طرح سے یہ ہماری جو روایات رہی ہیں اس میں نئی جہتیں اور نئے امکانات فن کے اعتبار سے بھی اور فکر کے اعتبار سے بھی پیدا کرتی۔ نظم عرض کرتی ہوں، اس کا عنوان ہے چادر اور چار دیواری۔ یہ کہ حضور میں سیاہ چادر کا کیا کروں گی، حضور میں اس سیاہ چادر کا کیا کروں گی، یہ آپ کیوں مجھ کو بخشتے ہیں بسد عنایت۔ نہ قید میں ہوں کہ اس کو اوڑھوں، نہ غم و الم خلق کو دکھاؤں، نہ سوگ میں ہوں کہ اس کو اوڑھوں، غم و الم خلق کو دکھاؤں، نہ روگ ہوں میں کہ اس کی تاریکیوں میں خفت سے ڈوب جاؤں، نہ میں گنہگار ہوں نہ مجرم کہ اس سیاہی کی مہر اپنی جبی پہر حال میں سجاؤں۔ واہ واہ واہ۔ اگر نہ گستاخ مجھ کو سمجھیں، اگر میں جاں کی امان پاؤں، تو دست بستہ کروں گزارش کہ بندہ پرور حضور کے حجرے معطر میں ایک لاشا پڑا ہوا ہے، نہ جانے کب کا گلا سڑا ہے، یہ آپ سے رحم چاہتا ہے۔ حضور اتنا کرم تو کیجئے، سیاہ چادر مجھے نہ دیجئے، سیاہ چادر سے اپنے حجرے کی بے کفن لاش ڈھانپ دیجئے۔ واہ 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 واہ۔ کہ اس سے پھوٹی ہے جو عفونت، وہ کوچے کوچے میں ہانپتی ہے، وہ سر پٹکتی ہے چوکھٹوں پر، برہنگی تن کی ڈھانپتی ہے، اور سنے ذرا دل خراش چیخیں بنا رہی ہیں عجب حیولے جو چادروں میں بھی برہنہ ہیں۔ یہ کون ہیں جانتے تو ہوں گے حضور، پہچانتے تو ہوں گے، یہ لونڈیاں ہیں کہ یرغمالی حلال شب بھر رہیں، دم صبح در بدر ہیں۔ یہ باندیاں ہیں حضور کے نطفے مبارک کے نصف ورثے سے معتبر ہیں۔ یہ بیبیاں ہیں کہ زوجگی کا خراج دینے قطار اندر قطار باری کے منتظر ہیں۔ یہ بچیاں ہیں کہ جن کے سر پر پھرا جو حضرت کا دست شفقت، تو کم سنی کے لہو سے ریشے سپید رنگین ہو گئی ہے۔ حضور کے حجرے معطر میں زندگی خون رو گئی ہے، پڑا ہوا ہے جہاں یہ لاشا، طویل صدیوں سے قتل انسانیت کا یہ خون چکاں تماشا۔ اب اس تماشے کو ختم کیجئے حضور، اب اس کو ڈھانپ دیجئے، اور سیاہ چادر تو بن چکی ہے، میری نہیں آپ کی ضرورت۔ سیاہ چادر تو بن چکی ہے، میری نہیں آپ کی ضرورت، آپ کی ضرورت، کہ اس زمین پر وجود میرا نہیں فقط ایک نشان شہوت، حیات کی شاہراہ پر جگمگا رہی ہے میری ذہانت، زمین کے رخ پر جو ہے پسینہ تو جھلملاتی ہے میری محنت۔ یہ چار دیواریاں، یہ چادر، گلی سڑی لاش کو مبارک۔ کھلی فضاؤں میں بادباں کھول کر بڑھے گا میرا سفینہ، میں آدم نو کی ہم سفر ہوں کہ جس نے جیتی میری بھروسہ بھری رفاقت۔ واہ واہ واہ، ہے ابھی ہاں، مگر وقت واقعی کم ہے، ایک نظم میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ کچھ عرصے پہلے یہاں یاسر عرفات واشنگٹن میں بالآخر پہنچے تھے، ایک نظم میں نے لکھی تھی، عرض فلسطین، یاسر عرفات سے
ہماری ملاقات ہو سکی تھی اسی زمانے میں جب میں جامعہ ملیہ میں تھی. یاسر عرفات دلی آئے تھے. یہ نظم میں نے تبھی لکھی تھی. جامعہ ملیہ میں پوئٹ ان ریزیڈنس تھی، تو جامعہ ملیہ کی جانب سے تھی یہ، اور اس کا عربی ترجمہ انہیں سنایا گیا تھا اس وقت بھی. آج میں آپ کے سامنے سناتی ہوں آپ کی اجازت سے. اس کا عنوان تھا عرض فلسطین، اور اس وقت تک تو کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں تھا. یہ عرض فلسطین، عرض فلسطین، اے گہوارہ علم و تمدن، تہذیبوں کے ساحل پر بسنے والے اے ننھے طائر، استبداد کا پنجہ خونی کب سے تیرے دل میں گڑا ہے، کب سے پھڑک رہے ہیں بازو، کب سے لہو رستا جاتا ہے. پھر یہ یاسر عرفات کے لیے ہے کہ اے فرزند فلسطین دیکھ افق پر اپنے پھیلے بازو. اے فرزند فلسطین دیکھ افق پر اپنے پھیلے بازو، یہ کرموں کی تنی ترازو، دیکھ کے ان کے دو پلڑوں میں مظلوموں کا ہر نوجنما اپنا آپا تول رہا ہے. سن کے زمانہ بول رہا ہے، ایک اونچی لے ڈھال رہا ہے، چھیڑ رہا ہے تیرا ترانہ. سب کچھ کھو کر گھائل ہو کر تو نے دیا نادار جہاں کو زیست کا ایک تازہ پیمانہ. تو نے سکھایا ظلم نہ سہنا، مقتل میں گردن نہ جھکانا، اور وہوا جرت بے سر و ساما شاہوں نے سیکھا شرمانا. اور سازش کو سازش ہی سمجھنا، سمجھوتوں کا نام نہ دینا، کھن کھن کھرے لہو کے سکے ہستی کو کم دام نہ لینا. اور تیرے یقین پہ نثار ہوا ایک عالم امکان، دیکھ کے تجھ کو خود پہ بھروسہ ہم نے کیا ہے. اور جاہو حشم کے ایوانوں سے تو نے لیا کیا، جو تو نے دنیا کو دیا ہے آج تیرا مقروض زمانہ. اس کا عنوان ہے تعزیتی قرارداد. دیکھیے ہمارے ملک میں بدنصیبی سے عرصے سے یہ رواج تھا کہ بھئی جب تک شاعر زندہ رہے اس وقت تک اس کے لیے کہتے جاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ غدار ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے. پھر وہ مر جاتا ہے. جب مر جاتا ہے تو اس کے دوست مل کر ایک میٹنگ کرتے ہیں اور ایک کانڈولنس جو ہے ریزولوشن پاس کرتے ہیں کہ یہ شخص جو مر گیا یہ اسلام کے بالکل حق میں تھا، اور یہ جو ہے وہ مومن تھا، پاکستان کے بھی وہ حق میں تھا. یہ سب کچھ اس کے بارے میں. اور یہ دراصل ہوا، یہ جوش صاحب کے لیے ہوا، فیض صاحب کے لیے ہوا، ہر ایک کے لیے. تو اس پر ایک نظم ہے یہ جس کا عنوان ہے تعزیتی قرارداد. تعزیتی قرارداد، کنڈولنس ریزولوشن. کنڈولنس ریزولوشن یہ کہ یارو بس اتنا کرم کرنا، پس مرگ نہ مجھ پہ ستم کرنا. یارو بس اتنا کرم کرنا، پس مرگ نہ مجھ پہ ستم کرنا، مجھے کوئی سند نہ عطا کرنا دینداری کی. مت کہنا جوش خطابت میں دراصل یہ عورت مومن تھی. مت اٹھنا ثابت کرنے کو ملک و ملت سے وفاداری، اور مت کوشش کرنا اپنا لے حکام کم از کم لاش میری. اور یاراں یاراں کم ظرفوں کے دشنام تو ہیں اعزاز میرے. ممبر تک خواہ وہ آ نہ سکیں، کچھ کم تو نہیں دل بر میرے دمساز میرے. اور ہے سر حقیقت جام نہاں، اور خاک و صبا ہم راز میرے. توہین نہ ان کی کر جانا، خوشنودی محتسباں کے لیے میت سے نہ معافی منگوانا. یہ ہے کہ بھی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں تو ہے کہ تدفین میری گر ہو نہ سکے مت گھبرانا، جنگل میں لاش کو چھوڑ آنا. یہ خیال ہے کتنا سکون افزا، جنگل کے درندے آ لیں گے. بن جانچے میرے خیالوں کو
وہ ہاڑ میرے اور ماس میرا اور میرا لال بدخشاں دل سب کچھ خوش ہو کر کھا لیں۔ وہ سیر شکم ہونٹوں پہ زبانیں پھیریں گے اور ان کی بے عیسیاں آنکھوں میں چمکے گی۔ تم شاید جس کو کہہ نہ سکو وہ سچائی، یہ لاش ہے ایسی ہستی کی جو اپنی کہنی کہہ گزری تاعمر نہ ہرگز پچھتائی۔ یہ موقع ہے، کیا سناؤں میں آپ کو؟ کیا سننا چاہتے ہیں؟ کیا؟ میں غزل نہیں لکھتی۔ ان سے نظم سنیے حضرات، آپ کوئی بھی سنائے، اپنی پسند بولو، کوئی بھی سنائے۔ آپ کو میں نظم سناتی ہوں اپنی، آپ کو اس کا موضوع مختلف لگے گا۔ یہ ہے لاؤ ہاتھ اپنا لاؤ ذرا۔ دیکھیے، انسان کے بے شمار تجربے، انسانیت کے نصف تجربے ادب سے خارج رہے، کیونکہ اس میں عورتوں کا مکمل حصہ نہ تھا۔ اب آہستہ آہستہ یہ صورتحال بدل رہی ہے، اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھیے۔ یہ تو ایک عالمی تبدیلی ہے، اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو زندگی کے اس حسین تجربے سے، جو کہ مرد حاصل نہیں کر سکتے لیکن جو انسانی تجربہ ہے، اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی خوبصورتی۔ یہ ہے لاؤ ہاتھ اپنا لاؤ ذرا، چھو کے میرا بدن اپنے بچے کے دل کا دھڑکنا سنو۔ واہ واہ، لاؤ ہاتھ اپنا لاؤ ذرا، چھو کے میرا بدن اپنے بچے کے دل کا دھڑکنا سنو، ناف کے اس طرف اس کی جنبش کو محسوس کرتے ہو تم۔ ہاں یہیں چھوڑ دو اور کچھ دیر تک اپنے اس ہاتھ کو میرے ٹھنڈے بدن پر یہیں چھوڑ دو۔ میرے بیکل نفس کو قرار آ گیا، میرے عیسیٰ، میرے درد کے چارہ گر، میرا ہر موئے تن اس ہتھیلی سے تسکین پانے لگا۔ اس ہتھیلی کے نیچے میرا لال کروٹ سی لینے لگا۔ انگلیوں سے بدن اس کا پہچان لو، تم اسے جان لو۔ چومنے دو مجھے اپنی یہ انگلیاں، ان کی ہر پور کو چومنے دو مجھے، اور ناخنوں کو لبوں سے لگا لوں ذرا، اس ہتھیلی میں منہ تو چھپا لوں ذرا۔ پھول لاتی ہوئی یہ ہری انگلیاں، میری آنکھوں سے آنسو ابلتے ہوئے، ان سے سینچوں گی میں پھول لاتی ہوئی انگلیوں کی جڑیں۔ چومنے دو مجھے اپنے بال، اپنے ماتھے کا چاند، اپنے لب، یہ چمکتی ہوئی کالی آنکھیں، یہ کچھ مسکراتی یہ حیران آنکھیں، میرے کانپتے ہونٹ میری چھلکتی ہوئی آنکھ کو دیکھ کر کتنی حیران ہیں۔ تم کو معلوم کیا، تم کو معلوم کیا، تم نے جانے مجھے کیا سے کیا کر دیا۔ میرے اندر اندھیرے کا آسیب تھا، یا کراں تا کراں ایک انمٹ خلا، یوں ہی پھرتی تھی میں زیست کے ذائقے کو ترستی ہوئی، دل میں آنسو بھرے سب پہ ہنستی ہوئی۔ تم نے اندر میرا اس طرح بھر دیا، پھوٹتی ہے میرے جسم سے روشنی، اور سب مقدس کتابیں جو نازل ہوئیں، سب پیمبر کے اب تک اتارے گئے، اور گیت، سنگیت، سر، پھول، کلیاں، شجر، صبح دم، پیڑ کی جھولتی ڈالیاں، ان کے مفہوم جو بھی بتائے گئے، خاک پر بسنے والے بشر کو مسرت کے جتنے بھی نغمے سنائے گئے، سب رشی، سب منی، انبیاء، اولیاء، خیر کے دیوتا، حسن، نیکی، خدا، آج سب پر مجھے اعتبار آ گیا۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا، یہ ہے، اس کا عنوان ہے اقلیمہ۔ جی دیکھیے، یہ ایک ہے، روایت ہے کہ حابیل اور قابیل کی جو جنگ ہوئی تھی، تو اس وجہ سے کہ وہ ان کی ایک وہ لڑکی تھی اقلیمہ، جس سے دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، اور پھر یہ ہوا
کہ بھائی یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جس کی بھی دونوں قربانی پیش کریں اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اس لڑکی سے شادی کر لے. اس لڑکی کا نام ہے اقلیمہ. یہ اس نظم کا عنوان ہے. یہ ہے کہ اقلیمہ جو حابیل کی اور قابیل کی ماں جائی ہے. ایک سوال ہے، اقلیمہ جو حابیل کی اور قابیل کی ماں جائی ہے، ماں جائی مگر مختلف. اقلیمہ جو حابیل کی اور قابیل کی ماں جائی ہے، ماں جائی مگر مختلف. مختلف بیچ میں رانوں کے اور پستانوں کے ابھار میں اور اپنے پیٹ کے اندر اپنی کوکھ میں. ان سب کی قسمت کیوں ہے ایک فربا بھیڑ کے بچے کی قربانی. وہ اپنے بدن کی قیدی تپتی ہوئی دھوپ میں جلتے ٹیلے پر کھڑی ہوئی ہے، پتھر پر نقش بنی ہے. اس نقش کو غور سے دیکھو، لمبی رانوں سے اوپر، ابھرے پستان سے اوپر، پیچیدہ کوکھ سے اوپر اقلیمہ کا سر بھی ہے. اللہ کبھی اقلیمہ سے بھی کلام کرے اور کچھ پوچھے. واہ 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 واہ. بہت اللہ نے اقلیمہ سے کلام کیا یا نہ کیا، مگر اقلیمہ نے اللہ سے کلام کیا. اس نظم کا عنوان ہے باقرہ فرجن. یہ ہے کہ آسماں تپتے ہوئے لوہے کی مانند سفید. نظم کا عنوان ہے باقرہ، اور جس کا مطلب ہے ورجن. اور تمام مذہب میں ورجنٹی کے اوپر جو زور شد و مد سے، خصوصاً عورت کی ورجنٹی کے اوپر، مرد کی ورجنٹی کا کوئی ذکر نہیں کرتا. بقول عصمت کے کہ عزت عورت کی لٹتی ہے، مرد کی نہیں، کیونکہ شاید مرد کی عزت تو ہوتی ہی نہیں ہے. یہ کہ آسماں تپتے ہوئے لوہے کی مانند سفید، ریگ سوکھی ہوئی پیاسے کی زباں کی مانند، اور پیاس حلقوم میں ہے، جسم میں ہے، جان میں ہے. سر بزانوں ہوں جھلستے ہوئے ریگستان میں، تیری سرکار میں لے آئی ہوں یہ وحش ذبیح. مجھ پہ لازم تھی جو قربانی سو میں نے کر دی، اور تیرا فرمان یہ تھا اس پہ کوئی داغ نہ ہو، سو یہ بے عیب اچھوتا بھی تان دیکھا بھی. اور بے کراں ریگ میں سب گرم لہو جذب ہوا، دیکھ چادر پہ میری سبت ہے اس کا دھبا. اور اے خداوند کبیر، اے جبار متکبر و جلیل، ہاں تیرے نام پڑھے اور کیا ذبح اسے. اور اب کوئی پارے ابر آئے کہیں سایہ ہو، اے خداوند عظیم باد تسکین کے نفس آگ بنا جاتا ہے، قطرہ آب کہ جان لب پہ چلی آئی ہے. اور یہ اس کی ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے ایک عورت کی ہنسی. ایک عورت کی ہنسی. عورت جو دنیا کے مختلف دباؤں کے باوجود، عورت جس کی اپنی ذات آزاد ہے اور آزاد ہی رہے گی، وہ یہ ہے کہ پتھریلے کوہسار کے گاتے چشموں میں گونج رہی ہے ایک عورت کی نرم ہنسی. دولت، طاقت اور شہرت سب کچھ بھی نہیں، اس کے بدن میں چھپی ہے اس کی آزادی. اور دنیا کے موبت کے نئے بت کچھ کر لیں، سن نہیں سکتے اس کی مسرت کی سسکی. اس بازار میں گو ہر مال بکاؤ ہے، کوئی خرید کے لائے ذرا تسکیں اس کی. ایک سرشاری جس سے وہی واقف ہے، چاہے بھی تو اس کو بیچ نہیں سکتی. اور وادی کی آوارہ ہواؤ آ جاؤ، آؤ اور اس کے چہرے پر بوسے دو، اپنے لمبے لمبے بال اڑاتی جائے، ہوا کی بیٹی ساتھ ہوا کے گاتی جائے.